ماہ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اس مہینے میں پورے ہندوستان کے اندر، اور اگر کہا جائے انڈیوائیڈڈ انڈیا یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کو خوشی کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں یہ سمجھا اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، مسعود مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ چونکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکے میں پیدا ہوئے، جبکہ اس میں تھوڑا بہت مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو، بعض لکھتے ہیں کہ نہیں 9 ربیع الاول کو، لیکن بیشتر مورخین کا ماننا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بڑی عام نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور جس کی وجہ سے اس جگہ پہ کافی روشنی ہوئی جہاں آپ موجود تھے۔ حضرت آمنہ بنت وہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں، اور جو دایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ تھی، اس نے بھی کہا کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ جو اتنا صاف ستھرا پیدا ہوا ہو، اس کے اوپر ذرا بھی غلاظت نہ ہو، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کوئی بدبو یا بھدگی پیدا ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں، بالکل صاف ستھرے۔ اور ایک مارکے کی چیز اور پوائنٹ کی چیز آپ کو بتاؤں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ مختون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی سرکمسائزڈ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا، سرکمسیزن پہلے سے ہوا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تو خیر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اتنے زیادہ عام ہیں اور ایسے ان کامن ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے نبی کے پاس جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور اسی سے 40 سال بیشتر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عام الفیل کا سال تھا۔ عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی کا سال۔ ہاتھی کا سال کا مطلب یہ ہوا کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کو لے کر کے اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، تو اس میں ہاتھی بھی بہت سارے تھے، جس میں ایک محمود نام کا ہاتھی تھا۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب آگے بڑھنا چاہا تو محمود نام کا ہاتھی اپنا رخ موڑ کر کے دوسری طرف چہرہ کر کے بیٹھ گیا، اور باوجود تمام کوشش کے وہ نہ اٹھا۔ اس لیے عام الفیل کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ جبکہ ابرہہ حملہ نہیں کر سکا، ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور چار و ناچار اس کو واپس جانا پڑا۔ بہرحال یہ ساری صورت حال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بچپن کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پیدا ہوئے، عرب کا ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور ان کی پرورش و پرداخت کے لیے لے جاتی تھی، تاکہ وہاں جا کر کے ان کی اچھی نشوونما ہو سکے۔ اس لیے نشوونما کے لیے اپنی اولادوں کو اہل عرب دے دیا کرتے تھے۔ مکہ چونکہ بڑا شہر تسلیم کیا جاتا تھا، اور تجارت کا، ٹریڈ کا ایک سینٹر تھا، تجارتی مرکز تھا، اس لیے وہاں سے لوگ اپنے بچوں کو دور دراز علاقے میں بھیج دیتے تھے، تاکہ بچوں کی پرورش اچھی ہو سکے، ان کے نشو و نما اچھی ہو سکے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی
تو بہت سارے لوگ بچوں کو لینے کے لیے آئے، لیکن چونکہ جیسے ہی کوئی سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اونٹنی کمزور بھی تھی جس پہ وہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، تو جب وہ تھوڑا لیٹ پہنچے اوروں کے مقابلے میں تو سارے بچوں کو عرب سے لوگ لے چکے تھے اور مکے سے سارے بچوں کو لے چکے تھے، اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے تھے۔ اول وہلے میں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کے کہ یتیم بچہ ہے، ان سے ہماری آمدنی کا ذریعہ نہیں بنے گا اور ان سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ لیکن جب شہر میں کوئی بچہ نہیں ملا تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا ہے، ان کے شوہر نے کہا ایسا ہے کہ جو بچہ مل رہا ہے اسی کو لے لو اور خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتی ہیں، اور لینے کے بعد سے ہی ان کے معجزات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، ان کی برکتیں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ سواری جو بڑی لاچار کمزور تھی، بڑے سست روی سے چل رہی تھی، وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگی، اس میں توانائی آ گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھروں میں برکتیں آنے لگیں، جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں ان کے تھنوں میں دودھ اترنے لگا، جو اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی اس کے تھنوں میں دودھ اترنے لگا۔ چنانچہ اور خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جب دودھ پلاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کا دودھ پیتے تھے، یعنی ایک چھاتی کا دودھ پیتے تھے، اور دوسری چھاتی کا دودھ اپنے بھائی کے لیے، یعنی اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ رضاعی اس کو کہتے ہیں، رضاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دودھ پلانا یا دودھ شریک ہو جانا، اس طریقے سے رضاعی بھائی یعنی دودھ شریک بھائی۔ بہرحال بتانا یہ چاہ رہے تھے ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش 4 سے 5 سال تک، مورخین اس میں بالکل تحدید نہیں کر پاتے ہیں، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 4 سال تک، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، کم سن تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، تو یہ ساری چیزیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے، فرشتوں کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور ایک سونے کے برتن میں رکھ کر کے مائے زمزم سے، آب زمزم سے دھلا، اور دھلنے کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سی دیا، قلب اطہر کو رکھ کر کے سی دیا۔ تو چنانچہ یہ ہوا، جب یہ منظر اور بچوں نے دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اور ان کے ذمہ داروں کو میں جواب نہ دے سکوں۔ اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ان کی والدہ کے حوالے کراتی ہیں، اور 4 سال سے لے کر کے 6 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو 2 سال کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے کی، اور وہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی کہ راستے میں جب آ رہی تھی تو ایک جگہ پڑتی ہے ابوا، پہاڑ کے اوپر جا کر کے پڑتا ابوا، ایک جگہ پڑتی ہے، اس جگہ پہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت آمنہ بنت وہب کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اس جگہ ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ جان بر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیسی سچویشن رہی، آج کی ڈیٹ میں تو لوگ ہارٹ اٹیک سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حرکت قلب بند ہو گئی، ایسا کہہ لیجئے، لیکن کیا سچویشن تھی کوئی اس کو قلم بند نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنا لوگوں نے کہا ہے کہ ایسی ہی کچھ سچویشن رہی ہوگی کہ مطلب ہارٹ اٹیک آیا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہت غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے، لیکن کیا کر سکتے تھے، وہاں مقام ابوا میں حضرت آمنہ بنت وہب کو
دفن کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی، اور انہوں نے بھی صرف 2 سال کا موقع ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی پرورش و پرداخت میں ایسا کردار ادا کیا، ایسا رول ادا کیا کہ اپنے بچوں کو بھی اتنا عزیز نہیں رکھتے تھے جتنا عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے۔ یہ تو ادوار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو ملک شام بغرض تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کیا۔ وہاں بحیرہ نامی ایک نجومی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کو دیکھ کر کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ایسا ہے، یہ بچہ آنے والا نبی ہے، اس لیے اس کو جتنی جلدی ممکن ہو آپ مکے واپس لے کر کے چلے جائیے، اس لیے کہ یہاں کے نجومی اور یہاں کے یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کو دیکھیں گے تو آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی، حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، باوجود اس کے کہ لاسٹ مومنٹ تک ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی بخشش کروا لوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب میری قوم کے لوگ سنیں گے کہ سردار ہوتے ہوئے بھتیجے کی بات مان گیا اور بھتیجے کی باتوں میں آ گیا، آخر مرتے مرتے کلمہ پڑھ لیا۔ بہرحال یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بڑے ہوتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے سے بیوہ خاتون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض تجارت وہی بھیجا کرتی تھیں دوسرے ملکوں میں اور دوسری جگہوں پہ، تو چنانچہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب پیغام بھیجا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، جبکہ عمر مبارک میں 15 سال کا فرق تھا، یعنی حضرت خدیجہ خود 40 سال کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ لیکن دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت اور عقیدت ڈال رکھی تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ غار حرا میں پہلی وحی اقرا بسمی لے کر کے جس وقت آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور جب وہاں سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بہت پریشان اور پسینہ پسینہ، اور ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد ٹھنڈ اتنا زیادہ لگنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کپکپی طاری ہوئی، لرزہ طاری ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، کئی بار فرمایا۔ اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کردار ادا کیا ہے، جو رول پلے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل اپنے چچا کے پاس لے کر کے گئیں اور ان سے کہا کہ یہ میرے محمد کے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ان کے پاس وحی لے کر کے آیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ آنے والے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی منتخب فرمائیں گے۔ اور انہوں نے بڑی تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کوئی بڑا کام کرنے والے ہیں، کوئی بڑا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور جب دوسری وحی آئی تو وہاں فرمایا گیا یا ایھا المزمل،
یعنی اے کمبل اوڑھنے والے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زملونی زملونی زملونی، تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کر دیا یا ایھا المزمل۔ بہرحال آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی غیر بھی دیتے تھے، ایسی صداقت تھی۔ اور امانت داری کے لیے وہ خود اعلان کرتے تھے اگر کسی سامان کو کسی کے پاس رکھنا ہے تو محمد کے پاس رکھ دیجیے، اس سے بہتر جگہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب اہل مکہ نے دیا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر تھوڑا مخدوش ہو گئی تو اہل مکہ نے اس کو اثر نو تعمیر کرنا چاہا۔ جب اثر نو تعمیر کرنا چاہا تو بہرحال تعمیر ہونے لگا، حجر اسود کو ایک جگہ پہ رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ آپسی رنجش بڑھی، مطلب یہ ہے کہ تلواریں کھینچنے کی نوبت آنے والی تھی، اور یہاں تک ہونے والا تھا کہ آپسی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت یہ ہوا، ایک ولید ابن مغیرہ یا کچھ ایسے نام تھا، ان سے مشورہ کیا گیا، معمر شخص تھے، ان سے مشورہ کیا گیا کہ آخر سارے لوگ حجر اسود کو اٹھا کر کے اور رکھنا چاہ رہے ہیں کہ تو سارے لوگ تو اس میں شریک نہیں ہو سکتے، تو پھر آپسی رنجش، آپسی قلق اور آپسی جنگ پیدا ہو جائے گی، اس لیے اس جنگ سے روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ شخص حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کر دے گا۔ تو دیکھا دوسرے دن کہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کو دیکھ کر کے اہل مکہ نے، اس واقعے کو دیکھ کر کے اہل مکہ نے کہا کہ ہاں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کے اپنی جگہ پر نصب کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصلحت اور حکمت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے، چنانچہ ایک چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے اس چادر کے اوپر اس کو رکھا، اور تمام قبیلے والوں سے کہا، تمام قبیلے والوں کے سرداروں سے کہا کہ ایسا ہے سب لوگ اس چادر کے کونے کو پکڑ لیں، اور سب اٹھائیں۔ سب اٹھا کر کے لے گئے، جہاں اس کو نصب کرنا تھا وہاں تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ حکمت، یہ دانائی اور یہ لوگوں کی عزت و تکریم، اس طریقے سے لوگوں کو جوڑ کر کے رکھنا، سب کو ملا جلا کر کے رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی، اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ علی الاعلان کہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان کہا اس چیز کو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے مردوں میں جس شخص نے سب سے پہلے قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول ہے، اور بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور غلاموں میں جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن مکے کی سرزمین بہرحال مسلمانوں کے لیے بڑی سازگار نہیں رہی، بڑی مشکلات پیش آئیں۔ ہاں، یہاں تک ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، تو اس کی وجہ سے بہت جرات آئی مسلمانوں نے، علی الاعلان اذان پڑھی جانے لگی، یہاں تک کہ علی الاعلان نماز پڑھی جانے لگی، لیکن اس سے پہلے چپکے اور لوگوں سے بچ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے حالات بدلتے گئے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مطلب یہ ہے لوگوں کو کہا کہ لوگ ایمان میں داخل ہوں، اور ایمان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ طاقت اور قوت ایمانی پیدا کریں جو ان کو ٹس سے مس نہ کر سکے۔ بہرحال اگلا بیان میں مزید اس پہ اور کروں گا، اس لیے کہ ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ ایک بات اور بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔